अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3H&N चैनल में खुश आमदीद। जैसा कि हमें मालूम हो रहा है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, तो आज हम आपके पास आए हैं एक नए टॉपिक के बारे में। जैसा कि आजकल सेहत एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया हुआ है और बीमारियों का इलाज उससे भी बड़ा मसला है जो कि हर इंसान को दरपेश है। महंगाई के इस दौर में डॉक्टरों के पास जाना और इलाज कराना बहुत ही मुश्किल काम है। आज हम बात करेंगे आसाबी कमजोरी, उसके असबाब, अलामात और उसका इलाज। आसाबी कमजोरी, पहले ये देखते हैं कि होता क्या है। आसाबी कमजोरी का मतलब है दिमाग और आसाब का कमजोर हो जाना, जिसकी वजह से जिस्म और उसके अज़ा का आपस में राब्ता या कंट्रोल नहीं रहता। इसकी सादा सी आपको मिसाल समझाती हूँ। जैसा कि हमारे पास एक वापडा का बड़ा मंगला डैम है या पावर हाउस है, वहीं से बिजली की तारें आती हैं और हमारे घरों में बिजली सप्लाई करती हैं। अगर उस मंगला डैम में या आने वाली तारों में कोई खराबी पैदा हो जाए तो हमारे घर की बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। हमारा फ्रिज ठीक होगा, हमारा टीवी ठीक होगा, हमारी बिजली की बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक होंगी, ट्यूबलाइट्स वगैरह, लेकिन कोई भी चीज़ चलेगी नहीं, क्योंकि उनको चलने के लिए करंट चाहिए होता है। तो हमारे जिस्म के निज़ाम में जो करंट है वो हमारा आसाबी निज़ाम मुहैया करता है। ये करंट आसाब दिमाग से निकलकर कमर के रास्ते पूरे जिस्म में आते हैं और पूरे जिस्म में एक एक रेशे के अंदर फैले हुए होते हैं। ये हड्डियों में भी होते हैं, ये खून में भी होते हैं और ये हमारे गोश्त पोस्ट में भी होते हैं। जैसे हमारी आंखों के असाब हैं, हमारे दिल के असाब हैं, हमारे जिगर गुर्दों के असाब हैं, हमारे यानी कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक तमाम जिस्म में पूरा एक नेटवर्क होता है जो कि मालूमात या इंफॉर्मेशन का तबादला करता है। दिमाग जो मालूमात पहुंचाता है जिस्म को, जैसे अब मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं अपना हाथ ऐसे हिलाऊं, मैं अपना हाथ ऐसे हिलाऊं, तो मेरे दिमाग से असाब मुंतकिल होकर फौरन मुझे ऑर्डर मेरे हाथ को करते हैं कि ये करो। या जैसे अचानक से मिसाल के तौर पर ये एक अगर कप है, इसको बहुत गर्म है, मैंने ऐसे छुआ है, गर्म है, ऐसे में छूने से पहले ही मैं उस कप को, मेरा हाथ पीछे हो जाएगा। वो कौन सी कुव्वत है जो कि मेरे असाब को यानी मेरे उंगलियों को हुक्म देती है कि मैं ये कप गर्म है और मैं हाथ पीछे कर लूं? वो यकीनन हमारे असाब हैं। जब हमारी आंखें देखती हैं, हमारे 5 हिस्से हैं, सूंघने की, चखने की, देखने सुनने की सेंस जो है, इन सारे हिस्सियात के जरिए से, सेंसेस के जरिए से हमारे असाब पैगाम वसूल भी करते हैं और आगे से देते भी हैं। जब ये पैगाम उंगलियों को मिला कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, तो उन्होंने 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में हाथ को पीछे कर लिया। या जैसे हम आंख झपकते हैं, हमारी आंख में आंधी चल रही हो, जैसे हम जा रहे हो, आंख में मच्छर या कोई चीज पड़ने लगती है, इससे पहले कि वो आंख में चले हमारी आंख फौरन बंद हो जाती है। तो ये कौन सी चीज है जो कि हमें ऑर्डर करती है कि इसको ये पैगाम की मुंतकिली करती है? वो यकीनन हमारे आसाब हैं। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी जो है हमारी ताकत है, हमारी रीढ़ की हड्डी हमारी जिंदगी है। अगर रीढ़ की हड्डी हमारी काम ना करे तो हम आसाबी तौर पर मफलूज होकर रह जाएंगे। यानी असाबी कमजोरी का जो इंतहाई मंजिल है वो मंजिल है फालिज, कि फालिज होकर आपका जिस्म में खून चल रहा होता है, आप सांस ले रहे होते हैं, लेकिन आपका जिस्म हरकत नहीं कर रहा होता। क्योंकि हरकत देने के लिए जिन असाब की जरूरत होती है, उनमें छोटे असाब हैं, बड़े असाब हैं, वो पूरा अस्ब है, अस्बी नर्व है जो कि यहाँ हेड से लेकर टो तक आपस में कनेक्टेड है, जिनके लिए एक प्रॉपर रेशो में उनमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए आपको पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम की एक प्रॉपर मिकदार जरूरत होती है। कि अगर इनमें से किसी चीज की कमी है, डेफिशिएंसी है, इसके अलावा जिंक, मेलबोडिनम, ब्रोमियम और इस तरह के बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे असाबी ताकत को, असाब में ताकत देते हैं और हमारे असाबी निजाम को दुरुस्त रखते हैं। छोटे बच्चों में भी असाबी कमजोरी होती है, जिसकी वजह से वो गमगीन, उदास या चिड़चिड़ापन, रोना, बहुत ज्यादा रोना, देर से अपने दांत निकालना, उनकी नशोनुमा देर से होना, उनकी हड्डियों का आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, उनका कद छोटा होना और उनको भूख कम लगना, प्यास कम लगना,
اور انہوں نے ہر وقت ری 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 لگائی ہوتی ہے اور اپنے گھر والوں کو، ماں کو خاص طور پہ تنگ کرتے ہیں، یا دودھ نہ پینا. تو اعصابی کمزوری بچوں میں بھی پائی جاتی ہے، جوانوں میں بھی پائی جاتی ہے، اور بوڑھوں میں تو 100% ہی پائی جاتی ہے. نوجوانوں میں اس اعصابی کمزوری جو ہے، اب آج کی دور میں جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، ملکی حالات کتنے زیادہ ایک ابتر ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے جب کوئی بھی شخص بازار میں چیزیں لینے جاتا ہے، اگر پاکٹ میں اس کے 1000 کا نوٹ ہے، اب 1000 کی جو اپنے حساب سے چیزیں لینے گیا ہے، وہ اس کی صرف 2-3 چیزیں آئی ہیں، اس نے تو لینی تھی وہی چیزیں اس کو 3000 میں مل رہی ہیں، اب اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. جب وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے اعصابی کمزوری لامحالہ لاحق ہو جاتی ہے. تو دوسرا نوجوان نسل ہے. نوجوان نسل جب ہم موبائل یا کمپیوٹر کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں اعصابی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کا جو فوکس ہے، وہ آنکھوں کی وجہ سے اعصاب ہمارے جو ہے نا دماغی، وہ تھک جاتے ہیں، اور تھکنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں. نوجوانوں میں اب یہ آنکھوں کی کمزوری، نظر کی کمزوری، اس کے علاوہ لیک آف فوکس، لیک آف کنسنٹریشن، یہ بہت زیادہ آ رہا ہے. نوجوانوں میں پڑھنے لکھنے کا شوق بہت کم ہو گیا ہوا ہے، اور یہ سارا کچھ اعصابی کمزوری کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر کھیلوں کا رجحان بھی کم ہے، میدان میں جانے کا یا اور اس طرح کی جو فزیکل ایکسرسائز ان میں کم ہو گیا ہوا ہے. اور ذہنی طور پر اگر دیکھا جائے کہ اعصابی کمزوری کی وجہ سے کیا کیا سمٹم ہوتی ہیں، تو ذہنی طور پہ انسان بہت زیادہ چڑچڑا بن ہو جاتا ہے، اسے غصہ زیادہ آتا ہے، اور کبھی کبھی وہ رونے لگ جاتا ہے، یعنی وہ اعصابی طور پر، نفسیاتی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ نوجوانوں میں جاب نہ ملنا ایک اعصابی کمزوری کی بڑی وجہ ہے، کہ جب جاب نہیں ملتی تو نوجوانوں میں کمپٹیشن کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے، اس ٹینشن سے اعصابی کمزوری ہوتی ہے. ہاں جی، ہم بات کر رہے ہیں اعصابی کمزوری کی. تو اعصابی کمزوری کی علامات میں بھوک کا نہ لگنا، چڑچڑاپن، غصہ زیادہ آنا، اور پیشاب بہت زیادہ بار بار آنا، پیاس بار بار لگنا، اور کسی صورت میں پیاس بالکل ہی غائب ہو جاتی ہے، یا کبھی کبھی نیند غالب آ جاتی ہے، اور کچھ مریضوں میں نیند جو ہے وہ بہت کم آتی ہے، یعنی نیند رات کو آتی ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ گھبراہٹ، بے چینی، دل کا تیز تیز دھڑکنا، اور کچھ مریضوں میں ایسے ہوتا ہے کہ وہ جلدی جلدی بات کرتے ہیں، گھبراہٹ، پینک ہو کر. اور اس گھبراہٹ میں ہمارا جو پی این ایس ہے، یعنی کہ ہمارا پی این ایس سسٹم ہے، نروس سسٹم، یہ نروس سسٹم باڈی کو ایک آرڈر کرتا ہے کہ وہ ایک فائٹ اور فلائٹ ہے ہمارے پاس، کہ فائٹ اور فلائٹ میں جیسے چیلنج کی پوزیشن ہے، یا ہم ریس کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں کسی امتحان یا مقابلے میں، تو اس میں فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ہو جاتا ہے. جیسے ہم موبائل کو موڈ پہ لگاتے ہیں، اب سائلنٹ موڈ ہے، اب اس میں ایکٹیو موڈ ہے، اب اس میں فلائٹ موڈ ہے. تو اگر ہم سائلنٹ موڈ میں ہوں گے تو موبائل سائلنٹ ہی رہے گا، یعنی کہ ریسٹ پہ ہوگا. اگر ایکٹیو موڈ پہ ہوگا تو ہمیں کال آئے گی، پتہ چلے گا. اگر فلائٹ موڈ پہ کر دیں گے موبائل کو تو اس پہ نہ کال آئے گی نہ جائے گی. ہماری باڈی میں بھی جو سی این ایس ہے، پی این ایس کو آرڈر کرتا ہے، تو وہ باڈی کا موڈ اس لحاظ سے سیٹ کرتا ہے کہ آیا آپ نے کس موڈ پہ، فائٹ اینڈ فلائٹ پہ کام کرنا ہے یا ریسٹ موڈ پہ کام کرنا ہے. جب ہماری باڈی فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ کام کرتی ہے تو اس ٹائم ہمارا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، پوری باڈی کے جو ہارمونز ہیں وہ تیزی سے پروڈیوس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی انٹرویو میں جا رہے ہیں، کسی امتحان میں بیٹھنے کے لیے جا رہے ہیں، یا پھر ہم کسی ایون اگر کسی ایسے جذباتی جس سے ہمارا ریلیشن شپ ہوتا ہے، ہم اس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، یا کافی عرصے کے بعد اپنے کسی رشتہ دار سے ملے جس سے ہماری ایک جذباتی ایسوسیشن ہو، یا اپنے بچوں سے کافی عرصے بعد ملے، تو یہ اس وقت ہماری باڈی جو ہے نا وہ، یا فیئر موڈ میں کہ ہمارے اوپر اچانک جیسے گھر میں چور داخل ہو گئے، جنگل میں جا رہے ہیں، اچانک کسی جانور کا حملہ ہونے والا ہے، تو ہماری باڈی اب فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ ہوگی. اس میں کیا ہوگا کہ ہمیں پیاس لگے گی بار بار. ٹھیک ہے، ہماری کڈنی تیزی سے کام کریں گے، یورن بار بار آئے گا، ہمارا دل تیزی سے دھڑکے گا، ہماری جو وین ہے وہ بھی، ہماری پلس ریٹ ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. تو یہ فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ ہے. دوسرا ریسٹ موڈ ہے کہ جب ہمارا وہ خوف اتر جائے گا تو ہماری باڈی پھر ریسٹ پہ آ جائے گی. تو ان دونوں موڈز میں ڈفرینٹ ہے. تو ہماری باڈی ٹوٹلی، جو لوگ بہت زیادہ چیلنجڈ لائف گزارتے ہیں، جیسے بینکرز ہیں، وکلا ہیں، یا پھر وہ لوگ جو مارکیٹنگ کی جاب کرتے ہیں جن کو ہر ٹائم ایک ٹارگٹ کا سامنا ہے، جیسے ہمارے مختلف میڈیسن کی مارکیٹ ہے، یا پیسٹی سائڈ کی مارکیٹ ہے، یا اور کسی بھی شعبے کی مارکیٹ، انہیں پتا ہوتا ہے ایک منتھ میں نے 50 لاکھ سیل کرنی ہے. اب ہر ٹائم ان کے ذہن پہ ایک ٹینشن سوار رہتی ہے
یعنی وہ لوگ جو ہر ٹائم ٹینشن والا کام کرتے ہیں ان کی باڈی زیادہ تر ٹائم فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ پہ رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ پینک رہتے ہیں، گھبراہٹ، وہ لوگ جلدی جلدی شوگر کے مریض بن جاتے ہیں، جلدی جلدی وہ یعنی کہ ینگ ایج میں یعنی جوانی میں ہی وہ ہارٹ پیشنٹ بن جاتے ہیں، جوانی میں ہی ان کو کڈنی کے مسائل، ان کو بار بار یورین آنا اور ان کا بی پی ہائی ہونا، بی پی شوٹ کرنا، یہ عام سے مسائل ہیں. ان کو ہر ٹائم دماغی امراض، سوچ، سر درد، ٹینشن، ڈپریشن، یہ امراض، ان کو بے خوابی کی شکایت بھی رہتی ہے. ہمیں اپنے اعصابی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ایک تو اپنی خوراک کو بہتر کرنا چاہیے. اپنی خوراک میں زیادہ سے زیادہ پروٹین، فیٹس، فروٹس، منرلز لینے چاہیے. شوگر اور کاربوہائیڈریٹ، بیکری آئٹم، یہ کولڈ ڈرنکس، ان چیزوں کو بہت کم کر دینا چاہیے. ان چیزوں سے ہمارا اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں روزانہ کی بنیاد پہ ورزش کرنی چاہیے، چہل قدمی کرنی چاہیے، واک کرنی چاہیے اور خوش گپیاں لگانی چاہیے. خوش رہنا چاہیے، سادہ زبان میں خوش رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. بچوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے یا اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانی چاہیے اور اپنا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، جس سے ہمارا اعصابی نظام مضبوط ہوگا. اور وقت پر رات کو 10 بجے 9 بجے سو جانا چاہیے، صبح 5-6 بجے ارلی ان دا مارننگ اٹھنا چاہیے اور اپنی ایکسرسائز کریں، واک کریں. اس سے بھی ہمارا اعصابی نظام مضبوط ہوگا. اب ہم آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب ہم اعصابی کمزوری کا علاج اور ہومیوپیتھک ادویہ اور گھریلو علاج، اس حوالے سے ہم پارٹ 2 میں آپ کو پیش کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.